دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وقفے سے ہمارے ملک بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ مرکزی اور ریاستی BJP سرکاروں کا جو رویہ رہا ہے اور جو چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وقفے سے مسلمانوں کے مذہبی بنیادی حقوق کے خلاف ریاستی حکومتوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی حجاب پر اور کبھی اذان کے اوپر وبال مچایا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے اوپر بھی ریاستی حکومتوں کی نظر ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ بھارتی قانون کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہے۔ ایک ملک میں جو قانون نافذ ہے وہ تمام بھارتیوں کے لیے نافذ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کسی طبقے کے ساتھ اسی قانون کو ایک طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو دوسرے کے تعلق سے اس کا استعمال الگ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ابھی حال ہی میں ریاست کرناٹک کے منگلور ضلع کے تحت ایک مقام پر مسعود نامی ایک نوجوان کا قتل ہوا، اور اس کے 2 دن بعد پروین نامی ایک ہندو نوجوان کا قتل ہوا، پھر اس کے 1-2 دن کے بعد فاضل نامی ایک مسلم نوجوان کا قتل ہوا۔ یہاں پر ہم ان تینوں قتلوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کسی معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جو ہندو نوجوان کو قتل کیا گیا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو مسلم نوجوانوں کا قتل کیا گیا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کسی ایک کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ اس نے یہ کام اچھا کیا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور کسی بھی شہری کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ریاستی سرکار حکومت کرناٹک کا یہ فریضہ تھا کہ ان تینوں نوجوانوں کے قاتلوں کو ایک ساتھ سزا دی جاتی اور ان کے خلاف وہی قدم اٹھایا جاتا جو دستور ہند میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ریاست کرناٹک کی سرکار جو ہمارا ہندو نوجوان جس کو قتل کیا گیا ہے کہ اس کے مکان پر ریاست کے چیف منسٹر صاحب جاتے ہیں، ہوم منسٹر صاحب جاتے ہیں اور دیگر وزراء جاتے ہیں، اور اس نوجوان کے متعلقین کو اہل خانہ کو 25 لاکھ روپے کی امداد دی جاتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کی ستائش کرتے ہیں کہ جس گھر کا چشم و چراغ کو قتل کر دیا گیا ہے تو مرکزی اور ریاستی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس خاندان کی مدد کے لیے آگے آئیں، ان کو دلاسا دیں۔ ہم اس کی پرزور ستائش کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، اور ہم ریاست کرناٹک کی حکومت کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن دوسرا پہلو جب سامنے آتا ہے تو ریاست کرناٹک کی دوہری پالیسی بھی عوام کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو 2 مسلم نوجوانوں کا قتل ہوا ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، کوئی ان کے مکان پر تعزیت کے لیے نہیں جاتا، امداد تو دور کی بات ہے۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہندو نوجوان کے قتل کے کیس کو اتنا سیریس لیا گیا ہے کہ اس کو NIA کے حوالے کر دیا گیا، اور جبکہ 2 مسلم نوجوان کو جو قتل کیا گیا ہے ان کی کارروائی کو مقامی پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر حکومت کرناٹک کا دوہرا معیار سب کے سامنے آ گیا ہے۔ حالانکہ اسٹیٹ ہو چاہے مرکز ہو، تمام بھارتی یکساں ہیں اور تمام کی زندگی اسی طرح قیمتی ہے جو سب کی برابر ہے۔ لیکن ہمارے کرناٹک کی جو حکومت ہے BJP حکومت ہے، ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کیا آپ کی نظر میں اسٹیٹ کے تمام شہری برابر نہیں ہے؟ کیا آپ یہاں پر بھی جس کی جان گئی ہے آپ اس میں بھی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ قانون کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ہمارا دستور ہند اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ کیا ان مسلم نوجوانوں کے گھر والوں کے اوپر قیامت نہیں ٹوٹی؟ کیا وہ لوگ آپ کی
ہمدردی کے جو ہے نا کیا وہ مستحق نہیں تھے؟ آپ کی رعایا ہے، آپ کے اسٹیٹ میں ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، شہری ہیں، تو ان کا بھی تو حق ہے، ان کی بھی تو جان گئی ہے، ان کے بھی ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، ان کے گھر میں ان پر بھی کوئی ذمہ داری تھی، کیا وہ آپ کی توجہ کے مستحق نہیں ہے؟ تو پھر میں ہمارے چیف منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایک ریاست کا، ایک اسٹیٹ کا ایک چیف منسٹر جو سب کا چیف منسٹر ہوتا ہے، حکومت سب کی ہوتی ہے، کسی طبقے کی یا کسی گروہ کی یا کسی حلقے کی نہیں ہوتی، تو پھر حکومت کرناٹک کا اس طرح سے دوہرا رویہ اختیار کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ حکومت کرناٹک کو یہ سوچنا چاہیے، اور کرناٹک کے عوام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری سرکار کا نظریہ کیا ہے اور وہ چاہ رہے کیا ہے۔ کیا حکومت کرناٹک ہندو مسلم کاٹ کھیل کر کیا وہ طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے کا خواب دیکھ رہی ہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ کتنے برسوں بھی اگر حکومت ہو تو ہر اونچائی کے بعد ڈھلان ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ ہمیشہ اونچائی نہیں ہوتی، اس کے بعد ڈھلان بھی آتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے اور جب وہ اپنے آب و تاب پر آتا ہے تو پھر اس پر بھی زوال ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن جب آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، اقتدار ہے، تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ تمام شہریوں کو برابر نظر سے دیکھیں اور تمام کے حقوق کی پاسداری کریں، اور جو جرم کرتا ہے ان تمام کے خلاف قانون جس بات کے لیے جو سزا مقرر کرتا ہے وہ برابر ان کو سزا ملنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہندو لڑکے کے قاتلوں کے ساتھ آپ رعایت کیجئے، قطعی نہیں کہیں گے، یا مسلمان لڑکوں کے قاتلوں کے ساتھ آپ رعایت کیجئے، ہم یہ قطعی نہیں کہیں گے۔ ہر دونوں کے قاتلوں کے خلاف قانون جو سخت سے سخت سزا رکھا ہے ان کو ملنا چاہیے، لیکن جن کے گھر کا جو نا چراغ بجھ چکا ہے، تو آپ کی بحیثیت حکمران ہونے کی اور بحیثیت ایک انسان ہونے کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس طرح پروین کے گھر والوں کو جو صدمہ پہنچا ہے، اسی طرح فاضل اور مسعود کے گھر والوں کو بھی صدمہ پہنچا ہے۔ تو آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ ان کی بھی خبر گیری کرتے، ان کی بھی جو نا آپ کچھ مدد کرتے اور ان کو بھی دلاسا دیتے، اور جس طرح پروین کے کیس کو آپ نے NIA کے حوالے کیا ہے، اس مسعود اور فاضل کے کیس کو بھی آپ NIA کے حوالے کر سکتے تھے آپ۔ تو پھر یہاں پر ایک کے ساتھ سختی اور دوسرے کے ساتھ نرمی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور NIA مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے، کئی مسلمان بچوں کو جو نا پوچھ تاچھ کے لیے بلایا جا رہا ہے، پھر دو مسعود اور فاضل کے قاتلوں کو پھر کیوں جو نا ان کے ساتھ جو نا یہ رویہ اختیار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہر شہری کا حق ہے، اور ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور یہ سوال پوچھنے کا ہمارا مقصد کچھ ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کی توجہ ہم اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ پروین جیسا ہمارا شہری تھا، نوجوان تھا، اسی طرح فاضل اور مسعود بھی ہمارے شہری ہیں، نوجوان ہیں، اور آپ عنان اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ان تینوں قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے، اور یہ تینوں کے ماں باپ کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ تینوں کے ساتھ برابر ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر معاملہ برعکس ہے، تو اس پر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو نا آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، تو آپ کی نظر میں تمام رعایا ایک ساتھ ہونا چاہیے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ آپ کی جو نا ریاست میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ حکمران ہیں، اور آپ کا جو ہے نا ان پر حق ہے، اور ان کا حق آپ کے اوپر ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہ آپس میں تفرقہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر اونچ نیچ کی فرق نہیں ہوگی۔ آخر میں حکیم صوفی خیر الدین قادری، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، میں ریاست کرناٹک سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح پروین کے کیس کو NIA کے حوالے کیا گیا ہے، اسی طرح مسعود اور فاضل کے کیس کو بھی NIA کے حوالے کیا جائے، تاکہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے۔ جس طرح آپ نے
پروین کے گھر والوں کو آپ امداد دی ہے، ان کو دلاسا دیا ہے۔ آپ کا یہ فریضہ ہے کہ مسعود اور فاضل کے گھر والوں کو بھی آپ جو ہے نا امداد دیں اور ان کو بھی دلاسا دلائیں، اور دونوں کے قاتلوں کو قانون کے مطابق ان کو سخت سے سخت سزا دلائے، اور یہ تینوں کے بھی قاتلین ناقابل معافی ہے، اور کوئی بھی امن پسند شہری اور کوئی بھی بھارتی شہری ان قاتلوں کی کوئی ہمت افزائی نہیں کرتا اور ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہ آپ جو ہے نا سمجھ لیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ریاست کرناٹک کے چیف منسٹر صاحب اس طرف توجہ دیں گے اور تینوں کے ساتھ انصاف۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑے سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔